السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سیشن ہے ٹاسک 10A کمپارٹمنٹ نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب پر۔ ہمارے پریزنٹر ہیں سید ماہر علی۔ ماہر، آپ سٹارٹ کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ everyone. I am Sayyid Mahir Ali, a writer, thinker and a student of Islamic thought, and I am dedicated to reviving the original worldview of Islam in a time where man-made systems and false ideologies dominate our lives. I am captain of Group 1 of IMS Community 2 اور آج میں ایک بہت اہم ٹاپک پر بات کروں گا اور وہ ہے اسٹیبلشنگ یعلمکم الکتاب، اور یو کین سے اسٹیبلشنگ اے جسٹ پولیٹیکل سسٹم، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور نہ کہ صرف آج کی بلکہ اٹ از اے نیڈ فار ایوری جنریشن. کیونکہ دیکھیں، اگر ہم ہیومن ہسٹری کو آبزرو کریں تو ہر زمانے کو شروع سے لے کر آج تک ایک ایسے ہی سیاسی نظام کی ضرورت ہوتی ہے جو انصاف پر مبنی ہو اور جو ہر شخص کے لیے برابری اور عدل کا نظام فراہم کرے، چاہے اس کا مقام، دولت یا نسب کچھ بھی ہو. اور اسی سلسلے پر آج میں بات کروں گا. نیکسٹ سلائڈ. تو آج کا میرا یہ ٹاپک بیس کرتا ہے سورۃ الجمہ کی ورس نمبر 2 پہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروفٹ کے 4 مین کمپارٹمنٹ ہائی لائٹ کیے، یا آپ ان کو ٹاسک بول سکتے ہیں. 4 امپورٹنٹ ٹاسک ہائی لائٹ کیے ہیں جن کے ذریعے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بلکہ تمام نبیوں نے اللہ کا دین، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اور یہ 4 ٹاسک کوئی صرف پرسنل ٹرانسفارمیشن کے رولز نہیں ہیں، بلکہ یہ مکمل ذمہ داریاں ہیں، ڈیوٹیز ہیں، جو فرد اور معاشرے کی زندگی میں ڈیوائن آرڈر، ڈیوائن سسٹم قائم کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہیں. تو پہلا کمپارٹمنٹ ہے یتلو علیہم آیاتی، یعنی اللہ کی آیت کی تلاوت کرنا، ان سے لوگوں کو گائیڈ کرنا. دوسرا ہے یزکیہم، لوگوں کا تزکیہ کرنا، انہیں پاک بنانا، انہیں موریلٹی سکھانا. تیسرا ہے یعلمکم الکتاب، لوگوں کو کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دینا، اس کا لا سکھانا اور اسے اسٹیبلش کرنا. اور آخری ہے والحکمہ، یعنی حکمت، سمجھ، انٹلیکٹ اور عقلمندی سکھانا. اچھا، ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ کمپارٹمنٹ ہے ان مائی اوپینین وہ ہے یعلمکم الکتاب، اور اسی پر میرا آج کا ٹاپک ہے. دس کمپارٹمنٹ اور یو کین سے ٹاسک از اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ امپلیمنٹنگ ڈیوائن نالج. یعلمکم الکتاب کا مطلب ہے ہی ٹیچز دیم دا بک، یعنی قرآن. اور جب اللہ کتاب سکھاتا ہے رسول کے ذریعے تو اس کا مطلب صرف تلاوت یا یاد کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے سسٹم آف لائف سمجھنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، دیٹ ہاؤ ٹو لیو، ہاؤ ٹو رول، ہاؤ ٹو ڈو جسٹس اینڈ ہاؤ ٹو لیڈ پیپل. اس کے اندر سب کور ہو جاتا ہے. آپ کی اسپرچل لائف ہو گئی، آپ کی سوشل لائف ہو گئی، آپ کی فیملی لائف ہو گئی، آپ کی پولیٹیکل لائف ہو گئی، مطلب آپ کی زندگی کا ہر ایک اسپیکٹ اس میں کور ہو جاتا ہے، انڈیویجول لائف سے لے کر کلیکٹیو لائف. جس تو یعلمہم الکتاب یعنی کتاب کی تعلیم صرف قرآن کی تلاوت یا اس کو حفظ کرنا نہیں ہے یا تزکیہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ یعلمہم الکتاب کا اصل مقصد ہے کہ ڈیوائن گائیڈنس کو گہرائی سے سمجھا جائے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، اور پھر اسے عمل میں لا کر معاشرے کو تبدیل کیا جائے، ٹرانسفارم کیا جائے. اور یہ ٹرانسفارمیشن، یہ تبدیلی ہماری زندگی کے ان 4 امپورٹنٹ کیپٹلز کو ٹچ کرتی ہے جو کسی بھی نیشن یا سوسائٹی کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ہوتے ہیں اور کسی سویلائزیشن کو سسٹین اور گرو کرتے ہیں. وچ از مورل کیپٹل، جس میں گڈ کریکٹر، آنیسٹی اینڈ فیئر آف گاڈ آتا ہے. دوسرا ہے انٹلیکچوئل کیپٹل، جس میں آپ کی نالج، ایجوکیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف ٹروتھ آ جاتی ہے. پھر ہے آپ کا اکنامک کیپٹل، جس میں ویلتھ، ریسورسز اینڈ ہاؤ وی ارن اینڈ اسپینڈ والا کانسیپٹ، زکوٰۃ کا سسٹم، یہ سب آ جاتا ہے. اینڈ دا لاسٹ ون از پولیٹیکل کیپٹل، جس میں لیڈرشپ، پاور اور جسٹس سسٹم آتا ہے. اینڈ وداؤٹ دیز 4 ان بیلنس a society becomes corrupt, weak اور enslaved. اگر کسی نیشن میں یہ 4 کیپٹلز ویک ہوں تو وہ نیشن غلامی کا شکار ہو جاتی ہے، چاہے وہ اکنومیکلی ہو، مینٹلی طور پر ہو یا پھر پولیٹیکلی ہو. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکمل نظام دے کر بھیجا تاکہ زندگی کا ہر اسپیکٹ حق اور انصاف کے مطابق ڈھل جائے اور اسلامک سسٹم کو قائم کیا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اسی سورۃ الجمہ کی آیت میں فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ٹیچز دیم دا بک، یعنی لا اینڈ وزڈم. پرپس یہ ہے کہ لوگوں کو زندگی کے ہر اسپیکٹ میں حکومت سمیت
انصاف، سچائی اور رائٹیسنس کی طرف گائیڈ کیا جائے۔ اور دیکھیں، جب ایک سیاسی نظام لوگوں پر حکومت کرتا ہے نا، تو دیکھیں جی اس کی بنیاد بھی الہی علم پر ہونی چاہیے، نہ کہ انسانوں کی خواہشات پر، مین میڈ لاس پر اور فلوڈ آئیڈیالوجیز پر، ورنہ وہ کرپشن اور ناانصافی کا باعث بن جائے گا، وچ وی کال بروکن پولیٹیکل سسٹم، جس کو ہم آگے جا کے صحیح سے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ سو ان کنکلوژن، جو علیہم الکتاب کا اصل مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیوائن نالج سے امپاور کیا جائے، اینڈ ناٹ جسٹ فار پرسنل گروتھ، بلکہ معاشرے کے کلیکٹیو سسٹم کو ریفارم کرنے کے لیے، خاص طور پر اس کے پولیٹیکل اسٹرکچر کو۔ اور یہی میرے آج کا موضوع کا مین پوائنٹ ہے کہ حکومت پر ڈیوائن نالج کا نفاذ، یعلیہم الکتاب۔ سو لیٹس بگن۔ نیکسٹ سلائڈ۔ Now let me give you a quick overview of what we will cover in this presentation. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے about the crisis of humanity and how a broken political system has led to injustice, corruption and instability in the world. اس کے بعد ہم سمجھیں گے the need for نظام عدل، system of justice کی امپورٹنس سمجھیں گے، یعنی ایک ایسے نظام کی ضرورت جو انصاف پر مبنی ہو اور جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ پھر ہم ڈفرینٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کی کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے، مطلب کہ الگ الگ جو بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں، سسٹمز ہیں، وہ کیوں فیل ہوئے گئے یا کیوں بیسٹ آپشن نہیں ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد ہم قرآن ایز اے پرائمری سورس استعمال کریں گے سلوشن کے لیے، کیونکہ دیکھیں ہر مسئلے کا حل قرآن ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن اس دنیا میں نہیں ہے۔ پھر ہم پروفٹ محمد کی سیرت سے سلوشن نکالیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ظلم کے خلاف نظام قائم کیا، طاغوتی نظاموں کو جڑ سے نکال کر پھینکا، اور ان کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ، اس کام کو عام کرنے کے طریقوں پر بات کریں گے کہ اس کام کو کس طرح لے کر چلنا ہے، کس طرح آگے بڑھانا ہے اور سولو کرنا ہے۔ نیکسٹ سلائڈ۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں that what is the broken political system and why is the political system the greatest challenge۔ تو دیکھیں ایک بروکن پولیٹیکل سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جس کا مورل کیپٹل، انٹلیکچوئل کیپٹل اور پولیٹیکل کیپٹل ویک ہو۔ جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ان چار کیپٹلز پر کوئی بھی سسٹم یا سویلائزیشن، سوسائٹی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں صحیح سے کھل کے ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں تو بروکن پولیٹیکل سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جو انصاف، فیئرنیس اور اسٹیبلٹی فراہم کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ اٹ الاؤز کرپشن، oppression and inequality to grow and making life difficult for the common people like me and you۔ عام آدمی جیسے کہ میں اور آپ ہمیشہ مہنگائی، ظلم، پاورٹی، انفلیشن اور لا لیسنس کا شکار بنا ہوا ہوتا ہے۔ آج دیکھیں نا، آپ پاکستان کو ہی دیکھ لیں، کیا نظام ہے ادھر کا؟ جنگل کا قانون ہے، مہنگائی اس ملک میں ہے، اکنامک انجسٹس اس ملک میں ہے، بے حیائی اس ملک میں ہے، ظلم اس ملک میں ہے، انفلیشن اس ملک میں ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے نہیں، کوئی امیر شخص کوئی جرم کر دے تو اس کو سزا نہیں ہوتی، غریبوں کے لیے انصاف نہیں ہے، لوگوں کو ان کے مال سے جج کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ اس کا معاشرے میں زیادہ رسپیکٹ، وہ زیادہ کامیاب ہے۔ نیشنلزم اور ٹرائبلزم اس ملک میں ہے، امیر اور امیر ہو رہے ہیں، غریب قرض اور انفلیشن کے نیچے کچل دیے جا رہے ہیں، اور ربا پورے اکنامک سسٹم کی فاؤنڈیشن بن چکا ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا گیا۔ اور حکمران کا تو ماشاءاللہ سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ صرف پاور اور کنٹرول چاہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نا انصاف اور اللہ کے قانون سے ہٹ کے قانون بناتے ہیں، اور خوف پلاتے ہیں، فیئر پلاتے ہیں، اور ہر کوئی اس نظام سے، سسٹم سے تنگ ہے۔ تو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہی کرپٹ پولیٹیکل سسٹم ہے۔ اور دیکھیں جس بھی جگہ کا پولیٹیکل سسٹم کرپٹ ہو جائے تو پھر وہاں رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ بہت سمپل ہے کہ جب لمیٹڈ انسانی عقل پر مبنی قوانین کو ریاست کی بنیاد بنا دیا جائے اور ڈیوائن گائیڈنس کو نگلیکٹ کر دیا جائے تو ہمیشہ پولیٹیکل سسٹم اسی طرح کا کرپٹ، انجسٹس اور بروکن ہو جاتا ہے۔ آپ کی اکنامی ختم ہو جاتی ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے، انفلیشن بڑھ جاتی ہے، اور پھر ہمیشہ کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور باقی ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ اینڈ ایز اے مسلم اس بات پر پورا مکمل یقین ہے ہمیں that a political system that does not accept Allah's sovereignty is bound to create zulm, the oppression, because it is based on man-made law, not on divine justice۔ اور یہ حقیقت تاریخ بھر میں دیکھی گئی ہے
چاہے حکومت کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ بادشاہت ہو، جمہوریت ہو، کمیونزم ہو، یا کوئی اور مین میڈ سسٹم ہو۔ وہ ایڈورڈ ڈیلبرگ کا بہت فیمس اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ پاور ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی۔ مطلب جب کسی شخص کو پاور ملتی ہے تو اکثر وہ اسے غلط اور سیلفش طریقوں سے استعمال کرنے لگتا ہے۔ جتنی زیادہ پاور کسی کے پاس ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کے کرپٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، یعنی وہ نا انصاف، لالچی یا ظلم کرنے والا بن سکتا ہے اگر اس نے اپنی پاور کا یوز ڈیوائن گائیڈنس کے اکارڈنگلی نہیں کیا تو۔ اگر کسی کے پاس مکمل اختیار ہے، ٹوٹل کنٹرول ود نو لمٹس، جیسے کہ رولرز، سو دے ول آلموسٹ اینڈ آلویز بیکمس کمپلیٹلی کرپٹیڈ اینڈ ڈینجرس بیکاز نو ون کین اسٹاپ دیم، اور ان سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ اگر ہم دنیا کے پولیٹیکل سسٹمز کو انالائز کریں تو یہ سامنے آتا ہے کہ یہ سب انصاف کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اصل میں نا انصافی ہی غالب رہتی ہے۔ Every man-made system has eventually turned into a means of exploitation and injustice۔ اور یاد رکھیں کہ کرپشن، oppression، exploitation یا injustice ہر اس نظام کا لازمی رزلٹ ہوگا جو انسانی خواہشات پر مبنی ہو۔ نیکسٹ سلائڈ۔ اب آتے ہیں نظام عدل یعنی سسٹم آف جسٹس کی ضرورت پر۔ تو دیکھیں تاریخ گواہ ہے کہ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے تب سے لے کر آج تک وہ ہمیشہ ایک ایسے ہی سیاسی نظام کی تلاش میں رہا ہے جو انصاف پر مبنی ہو۔ People always wish to see a system where truth prevails, where the oppressed get their rights and the wrongdoers are held accountable۔ ہر تہذیب اور دور کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک جسٹ سسٹم ہو جہاں کرپشن، ایکسپلوئٹیشن نہ ہو اور ہر شخص کو انصاف ملے۔ اور یہ اس لیے کہ انصاف صرف ایک انسانی خواہش نہیں ہے بلکہ فطری ضرورت ہے۔ انسانیت کی بنیادی فطرت ہے جو اللہ نے ہر انسان میں شروع سے ڈالی ہوئی ہے۔ وہ انسان کو اس بات کی طرف مجبور کرتی ہے کہ وہ ایک فیئر اور جسٹ سسٹم، نظام عدل کی تلاش کرے۔ یہ ایز اے ہیومن ہم سب کی بیسک فطرت ہے، اور پالیٹکس بھی اللہ نے ہم سب کی فطرت میں ڈالی ہوئی ہے شروع سے۔ ابن خلدون جو کہ عرب اسلامک اسکالر تھے اور سوشولوجسٹ تھے، اینڈ ہی از وائڈلی ایکنالجڈ ٹو بی ون آف دا گریٹسٹ سوشل سائنٹسٹ آف دا مڈل ایجز۔ تو انہوں نے اپنی بک میں المقدمہ میں لکھا ہے دیٹ ہیومنز آر پولیٹیکل بائی نیچر اینڈ سوشل آرگنائزیشن از نیسسری فار ہیومن سروائیول۔ اور دیکھیں پولیٹکس، پولیٹیکل سسٹم اور خاص طور پر پولیٹیکل سسٹم کا جسٹ ہونا اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پولیٹیکل سسٹم زندگی کے ہر اسپیکٹ کو ٹچ کرتا ہے۔ لاز ہو گئے، اکنامی ہو گئے، ایجوکیشن ہو گئی، میڈیا ہو گیا، موریلٹی اور بہت کچھ۔ اور جب یہ سسٹم، یہ اسٹرکچر ڈیوائن گائیڈنس سے ڈیٹیچڈ ہو جائے تو یہ لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کرتا، انسٹیڈ اٹ بیکمز اے مشین آف انجسٹس، اینڈ دیٹس وائی دا پولیٹیکل سسٹم ہیز بیکم دا موسٹ آرگنائزڈ فارم آف رابری ان دا ماڈرن سوسائٹی۔ سو ریمبر دیٹ the need for political system to be just is not an artificial idea that the philosophers and thinkers created، بلکہ یہ ہر انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ ہر شخص چاہے وہ دینی ہو یا نہ ہو، تعلیم یافتہ ہو یا نہیں، اس کو جسٹ اور پرفیکٹ سسٹم ہی چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہی ایسا ہے، جس طرح بھوکا کھانا ڈھونڈتا ہے اور پیاسا پانی، اسی طرح ہر انسان ایک جسٹ پولیٹیکل سسٹم چاہتا ہے جو اس کی ضرورت ہے فار ہز سروائیول۔ اور قرآن بھی ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ النساء کی وہ آیت آپ کے سامنے ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یعنی یہ صرف ایک خواہش نہیں ہے بلکہ یہ ایک الہی حکم بھی ہے، اور انصاف صرف ایک آپشن نہیں بلکہ انسانیت کی بنیادی ضرورت بھی ہے۔ اور سورۃ الحدید ورس 25 میں بھی اللہ فرماتے ہیں that indeed we sent our messengers with clear proofs and they revealed with them the scripture and the balance so that mankind may uphold justice. And this shows that the very purpose of revelation is to establish justice in society, not just for rituals or individual spirituality. Next slide.
اچھا، اب ہم تھوڑی سی کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے ڈفرینٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کی. یہ الگ الگ جو بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز یا سسٹمز ہیں یہ کیوں فیل ہوئی یا کیوں بیسٹ آپشن نہیں ہے. اور پھر اگلی سلائڈ میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن اس کا سلوشن کیا دیتا ہے. تو سب سے پہلے ڈیموکریسی کو دیکھتے ہیں. ڈیموکریسی واز اسٹیبلشڈ آن ٹو آئیڈیاز. پہلا آئیڈیا ہے کہ اقتدار عوام کا ہوتا ہے. سوورینٹی از فار دا پیپل. سیکنڈ، حکومت کا اصل سورس بھی عوام ہی ہے. اور ڈیموکریسی کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ڈیموکریسی کو ہمیشہ ایک فریڈم کا نظام کہہ کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک ایسا ٹول ہے جو صرف پاور اور کنٹرول مینٹین کرتا ہے. اور یہ ایک illusion کریٹ کرتا ہے that people have control over their lives and governance. لیکن اصل پاور ان چند لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو سسٹم کو اپنے فائدے کے لیے چلا رہے ہوتے ہیں. اگین آج آپ صرف پاکستان کی مثال دیکھ لیں. کیا یہاں ڈیموکریسی فالو کی جاتی ہے؟ کیا واقعی جو عوام چاہتی ہے وہی ہوتا ہے؟ ایبسلیوٹلی نو. تو یہ سسٹم ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے کہ عوام کو آزادی کا چورن بیچ کر خوش رکھا جائے، ان کو پاگل بنایا جائے کہ اتھارٹی تو ان کے پاس ہے، لیکن پیچھے کوئی اور ہی گیم چل رہی ہوتی ہے. اٹ از اے کلیور اسکیم. ڈیموکریسی نام تو کافی میٹھا لگتا ہے کہ لوگ اپنا لیڈر خود چنتے ہیں، لیکن اصلی زندگی میں یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. اور لیٹس سپوز اگر ریئل ڈیموکریسی فالو بھی کی جائے کہ واقعی عوام ڈیسائیڈ کرے سب کچھ، تو تب بھی یہ آئیڈیالوجی ہی غلط ہے اور گھٹیا ہے. That sovereignty is for the people and majority will decide. کیونکہ ڈیموکریسی میں اکثریت کی جیت ہوتی ہے. لیکن کیا اکثریت کا مطلب ہے کہ وہ لوگ عقل مند ہیں؟ بالکل نہیں. دیکھیں، اگر 51% لوگ جاہل ہیں، میڈیا کے دھوکے میں ہیں، یا صرف ایموشنز میں ووٹ دے رہے ہیں، تو وہی لوگ ملک کا فیوچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس کو تباہ کر دیتے ہیں جاہلوں کو ووٹ دے کر، ان کے ہاتھ میں ملک کا فیوچر دے کر. یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ جس کو کچھ نہیں پتا، وہ ڈیسائیڈ کرے گا آپ سے کہ فیملی سسٹم کیسے لے کر چلنا ہے. مطلب کہ گھر کے معاملات آپ نے اس کو ہینڈل کر دیے. بالکل وہی چیز ہے ڈیموکریسی. اور دوسری چیز یہ کہ ڈیموکریسی میں لیڈر وہ جیتتا ہے جو جھوٹ سب سے اچھی طرح بولتا ہے، نہ کہ وہ جو سچ بولتا ہے، کیونکہ سچ کبھی بھی پاپولر نہیں ہوتا. اور پاپولر اوپینین ہی ڈیموکریسی کا اصل دین ہے. اس نظام میں ہر لیڈر صرف ووٹ جیتنے کے لیے عوام کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، پرومسز کرتا ہے جو کبھی پورے ہی نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ اگلے الیکشن میں پھر سے اس کو سیٹ مل جائے. اور اسلامکلی بھی اگر آپ بات کریں تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ڈیموکریسی سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ ڈیموکریسی میں حکومت کا حق انسانوں کو ملتا ہے، نہ کہ اللہ کو. اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، لیکن ڈیموکریسی کہتی ہے لا از میڈ بائی پیپل. تو یہ تو کھلا شرک ہے جس میں انسان اللہ کا مقام لے لیتا ہے، اور پھر لوگ اس کو ماڈرن پروگریسو سسٹم کہہ کر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور اس سے بڑی بات یہ کہ اس نظام میں کوئی مورل ریڈ لائن نہیں ہوتی. آج شراب حرام ہے، کل ووٹ دے کر حلال ہو سکتی ہے. آج زنا گناہ ہے، کل لوگ کہہ دیں گے پرسنل فریڈم. آپ ٹرکی میں دیکھ لیں، شراب لیگلائز ہے وہاں، اور لوگ اوپنلی سیل اینڈ بائی کرتے ہیں، جبکہ وہ ایک مسلم اسٹیٹ ہے. وائی؟ بیکاز آف ڈیموکریسی. اس کے علاوہ آپ سوشلزم اور کمیونزم کو دیکھ لیں. یہ ایسے سیاسی نظریات ہیں جو کہتے ہیں کہ لینڈ، بزنسز اور تمام ریسورسز اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. ان کا بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان کا فرق ختم کیا جائے اور سب لوگ برابر ہو جائیں. اور یہ بات واقعی میں سننے میں تو بہت فیئر لگتی ہے، لیکن اصل زندگی میں یہ سسٹم فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب سب لوگوں کو برابر کی پوزیشن ملے، چاہے کوئی کتنی بھی محنت کرے یا نہ کرے، تو لوگ محنت کرنے کا جذبہ کھو دیتے ہیں. دیٹس واٹ کمیونزم از. نہ کوئی نئے آئیڈیاز لاتا ہے، نہ کوئی امپروومنٹ ہوتی ہے، اور اس وجہ سے پروڈکٹیوٹی اور ترقی دونوں رک جاتی ہیں ان دو سسٹم کی وجہ سے. اور وقت کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ اتنی زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے کہ ہر چیز کا ہولڈ ان کے پاس ہو جاتا ہے. اور جب ہر چیز کا کنٹرول اور ہولڈ ان کے پاس ہو جاتا ہے تو لوگوں کی زندگی کا ہر پہلو ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. اور یہ پھر اکثر ڈکٹیٹرشپ، کرپشن اور فریڈم پر ہی ختم ہوتا ہے. اس کا خاتمہ انہی گند میں ختم ہوتا ہے. نیکسٹ سلائڈ. اب بات کرتے ہیں کہ
ان سب معاملوں میں قرآن کس طرح ہم یوز کر سکتے ہیں. ہاؤ کین وی یوز قرآن ایز اے پرائمری سورس. ایک جسٹ اور فیئر پولیٹیکل سسٹم جو سب کی نیڈ ہے، اور ایک کرپٹ انجسٹ پولیٹیکل سسٹم جس سے ہر کوئی تنگ ہے. آخر اس پرابلم کو، اس چیلنج کو قرآن کس طرح حل کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ تو یہی ہے نا کہ قرآن ہر چیز کا سلوشن ہے. تو دیکھیں، یاد رکھیں کہ قرآن صرف کچھ چند ریچولز، رسومات کی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی صرف مسجد تک محدود ہے، بلکہ قرآن ایک مکمل دستور حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے نازل فرمایا، اور اس کے اندر ہر چیز کے لیے گائیڈنس ہے. یہ صرف انڈیویجول لیول کے لیے نہیں ہے، بلکہ معاشرتی، معیشت اور سیاسی زندگی کی بھی رہنمائی کرتا ہے. اور اسلام کا اپنا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور نبی نے مدینہ کی اسٹیٹ میں اسے عمل میں لا کر بھی دکھایا. So Islam has its own political system sent by Allah to his prophet to be implemented in society. اور قرآن میں جو قوانین، جو لاز، احکام مینشن کیے گئے ہیں، جو شریعت بتائی گئی ہے اور اصول دیے گئے ہیں، وہ صرف تلاوت یا رمضانوں میں صرف تراویح میں پڑھنے کے لیے نہیں دی گئے، بلکہ اس کو نافذ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. They are meant to be implemented in every aspect of our life. اور جب تک ہم انہیں عمل میں نہیں لاتے، جب تک قرآن کو پولیٹکس میں امپلیمنٹ نہیں کرتے، تب تک کوئی بھی سسٹم اصل انصاف نہیں لا سکتا، چاہے وہ کتنا بھی ڈیموکریٹک یا ماڈرن کیوں نہ ہو. تو اگر اس چیلنج کو، بروکن سسٹم کا حل آپ کو چاہیے، اور ایک جسٹ اور پرفیکٹ سسٹم چاہیے جو سب کے لیے برابر ہو، تو قرآن کو لیجسلیشن کا سورس بنانا ہوگا. وہی نظام کرنا ہوگا جو رسول اللہ نے کیا اور صحابہ نے اس کو کنٹینیو کیا. تو اس طرح قرآن آج کے پولیٹیکل کرائسس کو سولو کرتا ہے کہ اسے اس کی اصل جگہ واپس دی جائے. صرف ہمارے دلوں میں نہیں رکھا جائے قرآن، بلکہ ہمارے دستور میں، ہماری عدالتوں میں، ہماری پارلیمنٹوں میں اور پالیسیز میں بھی رکھا جائے اس کو. اگر ہم واقعی تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں وہیں سے شروع کرنا ہوگا جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا، اور وہ ہے یعلمہم الکتاب، teaching the book, and not only to recite but to live by it. Only then we will move from darkness to light, from oppression to justice, and from chaos to divine order. Next slide, please. Now let's move to the seerah of Prophet Muhammad. دیکھیں، جب آپ سیرہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اسپرچول لیڈر نہیں تھے، بلکہ ریولوشنرسٹ اور پولیٹیشین بھی تھے. Prophet Muhammad did not come as mere preacher, بلکہ وہ ایک اسٹیٹس مین، لیڈر اور لا گیور بھی تھے. اینڈ بفور ہز ارائیول Arabia was drowning in oppression. The rich exploited the poor. Women were treated as objects. انصاف کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کیونکہ طاقتور اپنے فائدے کے مطابق قانون بناتے تھے. So the first step the prophet took was to challenge the belief system of the people. انہوں نے لوگوں کے عقیدے بدلے، انہوں نے لوگوں کے عقیدے کو چیلنج کیا. He called people to Tawheed, the oneness of Allah, which meant that no human being had the right to rule with his own desires. اور جھوٹے خداؤں اور قبائلی فقر کو مٹا کر انہوں نے انسانی جرم کا سب سے بڑا سبب ختم کیا، which is man-made systems of power. اور پھر جب لوگوں نے اللہ کی ہدایت کو قبول کیا تو انہوں نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جو انصاف پر مبنی تھا. مدینہ کا دستور دنیا کا پہلا تحریری قانون تھا جہاں ہر شخص کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم، تحفظ اور حقوق دیے گئے تھے. اور رسول اللہ کا مدینہ کا نظام انصاف کا بہترین مثال ہے. یہ پہلی دفعہ تھا کہ جب ہر مذہب اور قوم کے لوگ ایک ساتھ انصاف کے ساتھ رہتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز اسپرچولی اور پولیٹیکلی دونوں میں آگے تھے، سکسیسفل تھے. ڈاکٹر مائیکل آرٹ، the author of the book The 100, said that Muhammad was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. اور ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا یہ سٹیٹمنٹ صاف حقیقت ہے.
پوری انسانی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہر دوسرا لیڈر چاہے وہ ریلیجیس ہو یا پولیٹیکل ہو صرف ایک ہی ڈومین میں کامیابی حاصل کر سکے. Either they established a spiritual following or they built an empire. But محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام کی ہیں completely and perfectly. He was a perfect model statesman. Next slide. اب بات کرتے ہیں کہ ان سب کاموں کو کس طرح لے کر چلنا ہے. کیونکہ صرف بات کرنا تو کافی نہیں ہے، رائٹ؟ بلکہ ہمیں اس فکر کو آگے لے کر جانا ہوگا، پریکٹیکلی کرنا ہوگا. اور ایون ہسٹری بھی ہمیں سکھاتی ہے that no great change has ever been brought merely by discussion. Rather, change requires action, planning, and a clear strategy. اور اس کے لیے کتابیں لکھنا، ڈیجیٹل میڈیا پر اویئرنس پھیلانا، انٹلیکچوئل وارفیئر کرنا، اور وہی 4 ٹاسک لے کر چلنا جو پروفٹ لے کر چلے، وچ از یتلو علیہم آیاتی، یزکیہم، یعلمہم الکتاب اور والحکمہ. اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ضروری. اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھے کہ ایجوکیشن alone is not enough، کیونکہ علم کو عمل تک لے کر جانا ضروری ہے. اور اس کے لیے ہمیں مسلم امہ کو موبلائز کرنا ہوگا. Remember that unity is essential for establishing a just system. اگر ہم مسلم ڈیوائڈ رہیں گے، انیکٹیو رہیں گے اور پولیٹیکلی ڈس انگیج رہیں گے تو بیسٹ آئیڈیاز بھی صرف بکس اور ڈسکشنز تک محدود رہ جائیں گے. تو سب کو موبلائز کرنا ہوگا اور پولیٹیکلی ایکٹیو کرنا ہوگا. نیکسٹ سلائڈ. اب جیسے میں نے موبلائز کرنے کا بولا ہے، تو مسلمس کو موبلائز کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جماعت، ایک ویل ڈسپلنڈ آرگنائزیشن. جو لوگ جن لوگوں نے اللہ کے دین کو اپنے اندر اسٹیبلش کر چکے ہیں، اپنا تزکیہ کر چکے ہیں اور اسلام کو اپنے گھروں میں نافذ کر چکے ہیں، جہاں انہوں نے یہ اچیو کر لیا کہ انہوں نے اسلام کے اصل فلسفہ جو ہے گھر کے ہر فرد تک پہنچا دیا، وہ تب تک بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، کوئی معاشرے میں تبدیلی نہیں لا سکتے، چاہے ان کا جتنا بھی تزکیہ ہوا ہو، جب تک وہ سب انڈیویجولز ایک ساتھ یونائٹ ہو کر ایک ویل ڈسپلنڈ آرگنائزیشن میں نہیں آ جائے. یاد رکھیں کہ اکیلے کچھ نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا. صرف ایک جماعت، ایک اسٹرانگ آرگنائزیشن ہی اصل تبدیلی لا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر اسلامی نظام قائم کیا، نہ کہ اکیلے سولو نکل کر. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ایک آرگنائز جماعت اسلامک ریوائول کے لیے بہت ضروری ہے. اور رسول اللہ نے ہمیں اس چیز کا باقاعدہ حکم بھی دیا ہے کہ ایک جماعت میں ہو، کلسٹرز میں رہو. یہ جو حدیث نیچے مینشن ہوئی ہے آپ کے سامنے، اس کو جا کر سرچ کریے گا. یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے ہم سب مسلمس کے لیے، اسپیشلی ان مسلمس کے لیے جو جاگ چکے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ حدیث جماعت سے جڑے رہنے کی اہمیت کو بتاتی ہے اور اس سے الگ ہونے کا نقصان سمجھاتی ہے. نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس حدیث میں 5 باتیں بتائیں جو اللہ نے انہیں فرمائی تھی. یہ حدیث قدسی ہے اور جماعت کا حصہ رہنا ان میں سے ایک ہے. تو جماعت سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر جماعت نہیں ہے، ایک ویل ڈسپلنڈ آرگنائزیشن نہیں ہے، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم بچھڑے ہوئے بھیڑ بکریاں ہیں. وی ہیو ٹو یونائٹ. نیکسٹ سلائڈ. So now in the end, in conclusion, we need to understand کہ انصاف پر مبنی سیاسی نظام کا قیام جو کہ ڈیوائن گائیڈنس پر مبنی ہو صرف آج کی دنیا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے ایک بنیادی ضرورت رہا ہے. اور وہ پولیٹیکل سسٹم جو ہیومن ڈیزائرز پر مبنی ہو، نہ کہ ڈیوائن پرنسپلز پر، آخر کار ہمیشہ ہی فساد، کرپشن اور انجسٹس کا باعث بن جاتا ہے. And this is evident across all man-made ideologies, whether democracy, socialism, or communism, which fail to provide true justice and fairness to the people. اور اس کے برعکس
قرآن میں دیا گیا ڈیوائن پولیٹیکل سسٹم جو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے ڈیمانسٹریٹ کروایا ہے ہمیں، جسٹس اور رائٹیسنس کا ایک مکمل نظام پیش کرایا ہمیں ان کے زندگی کے ذریعے۔ اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ کا مشن صرف اسپرچولی گائیڈ کرنے تک محدود نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی سوسائٹی اسٹیبلش کرنا تھا جو مورلی، انٹلیکچولی، اکنامکلی اور پولیٹیکلی انصاف پر مبنی ہو، اور جہاں قانون اللہ کے دیے ہوئے ہدایت کے مطابق ہو۔ اور سورۃ الجمہ میں جو ٹاسک آؤٹ لائن ہوئے ہیں، پرٹیکولرلی یعلیہم الکتاب، وہ صرف قرآن کی تلاوت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسے زندگی کا ہر اسپیکٹ میں نافذ کرنا ہے، پولیٹکس سمیت۔ اور اللہ کا نظام عمل میں لایا جائے تو سوسائٹی کین اچیو اے بیلنسڈ، فیئر اینڈ سسٹینیبل پولیٹیکل اسٹرکچر جو ہیلپ کرتا ہے آپ کی مورل ویلیوز، انٹلیکچوئل گروتھ، اکنامک ایکوٹی اینڈ ٹرو جسٹس۔ تو اگر ہم قرآن اور سنہ کو فالو کریں تو اصل انصاف اور امن کا نظام قائم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی لیڈر بھی پک کر لیں، جو مرضی لیڈر آپ کو پسند ہے اس کو سلیکٹ کر لیں، آپ ایک جسٹ پولیٹیکل سسٹم نہیں قائم کر سکتے انٹل انلیس کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم اسلام کے مطابق ہو، انٹل انلیس کہ آپ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم اسٹیبلش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر ایوری ون، امید ہے آپ سب کو میری بات سمجھ آئی ہوگی اور آج کے اس سیشن، اس لیکچر سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔